أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عزت مآب فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد منیر قمر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، اس بزم کے کارکنان حضرات، علی الرأس ہمارے دوست محترم جناب شمس الزمان صاحب تیمی حفظہ اللہ ورعاہ، راعی الحفل محترم جناب شاہی صاحب، اور اس پروگرام کو اس منزل تک پہنچانے والے، اس میں کارکردگی ادا کرنے والے ہمارے محترم جناب زاہد مسلم صاحب، میں ان سبھی حضرات کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ صحیح معنوں میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے. چونکہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو اب لوگوں کے سامنے حقیقت میں ایک عظیم بنا کر کے پیش کیا گیا، میں اس پر حقیقت میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں. میں حقیقت میں ان چیزوں کا ہرگز مستحق نہیں ہوں. یہ میری کوئی تواضع یا خاکساری نہیں، بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بہت ہی ایک چھوٹا سا گنہگار طالب علم ہوں. لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی مرضی رہی کہ مجھے دوبارہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر آپ کے درمیان آنے کا موقع میسر آیا. میں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات گرامی، شروع سے
ابھی جو بھی گفتگو ہوئی وہی آج ہماری گفتگو کا محور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے. ہماری سوسائٹی ایک اسلامی سوسائٹی ہے. ہم ایک اسلامی سوسائٹی کی طرف انتساب کرتے ہیں جس سوسائٹی کے بہت سارے امتیازات ہیں, خصوصیات ہیں, اقدار ہیں. انہی اقدار کی حفاظت کرنے والا, انہی خصائص, انہی امتیازات کو باقی رہنے والا جو انسان ہوتا ہے, حقیقت میں اسی انسان کو کامیاب انسان تعبیر کیا گیا ہے, کامیاب انسان سے تعبیر کیا گیا ہے. لیکن جو انسان اس اسلامی سوسائٹی کے جو امتیازات ہیں, خصوصیات ہیں, اقدار ہیں, ممیزات ہیں, جو اسے بالائے طاق رکھ دیتا ہے یا اسے اپنے پیروں سے روت دیتا ہے, حقیقت میں اسلام نے اسی کو مفلس سے تعبیر کیا ہے. چاہے وہ حقیقت میں ہماری نگاہوں میں نمازی ہے, زکوٰۃ کی ادا کرنے والا ہے, روزے کی ادائیگی کرنے والا ہے, واجبات کی ادائیگی کرنے والا ہے, حقیقت میں سوسائٹی والے لوگ, معاشرے کے لوگ عزت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں اس کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر. لیکن بعض ایسی اخلاقی بیماریاں پائی جاتی ہیں دوستو, چاہے وہ ظاہر کے لحاظ سے کتنا خوشنما ہو, چاہے وہ ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہو جس کا چہرہ حقیقت میں ایک اسلامی چہرہ لگتا ہو, لیکن کبھی کبھی ان مظاہر کے ہونے کے باوجود بعض ایسی گھناؤنی بیماریاں دوستو پائی جاتی ہیں انسان کے دلوں کے اندر جو اس کے سارے اعمال کو رائگاں برباد کر دیتے ہیں. دوستو, یہ اسلامی سوسائٹی جس کی طرف ہم انتخاب کرتے ہیں, اس سوسائٹی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اوصاف بیان فرمائے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ مسلمان, یہ مومن, ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تو غیروں کے لیے سخت لیکن اپنوں کے لیے بہت زیادہ نرم ہوا کرتے ہیں. جیسا کہ شاعر نے کہا تھا, ہو محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ مومن کا وصف تھا دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو پہچان بیان فرمائی ہے, آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں کی مثال, مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے میں, شفقت کا معاملہ کرنے میں, کمثل الجسد الواحد, ایک جسم سے آپ نے تعبیر کیا ہے کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے بخار سے تپ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دل بنانے کے لیے, ایک جسم بنانے کے لیے جو آپ نے تعلیمات دی ہیں, آپ نے فرمایا لا تحاسدوا, آپس میں حسد نہ کرو, لا تناجشوا, دھوکہ دینے والا کام نہ کرو, ولا تباغضوا, آپس میں بغض نہ رکھو, ولا تدابروا, اپنے تعلقات کو جو ہے قطع نہ کرو, ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا, المسلم اخو المسلم, مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, اس کے ساتھ ظلم نہ کرے, لا یخذلہ, اسے رسوا نہ کرے, ولا یحقرہ, اسے کبھی حقیر نہ سمجھے, بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم, کسی بھی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ, ایک مسلمان کا خون, ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کی آبرو, ایک مسلمان کا مال ایک دوسرے مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے دوستو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا الا
ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ اے مسلمانوں، تمہارا مال، تمہارے جو ہے تمہاری عزت و آبرو، تمہارا خون، واعراضکم تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیا گیا ہے، جس طرح آج کا یہ دن حرام ہے، یہ مہینہ حرام ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت میں آج ہماری سوسائٹی، اسلامی سوسائٹی، بہت ساری ممیزات، بہت ساری خصوصیات سے بہت دور جا چکی ہے۔ آج ہمارے اندر کچھ ایسی گھناؤنی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جو ہمارے دلوں کو توڑ رہی ہیں، ہمارے رشتوں کو ختم کر رہی ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن نظر آتا ہے، باپ اپنے بیٹے کا دشمن نظر آتا ہے، ماں باپ کے تعلقات آپ اس میں بہتر نہیں رہ گئے، ایک پڑوسی سے محفوظ نہیں رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال من لم یأمن جارہ بوائقہ، کہ خدا کی قسم وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہ ہو، جس کی عزت و آبرو اپنے پڑوسی سے محفوظ نہ ہو۔ آخر دوستو، وہ کون سی گھناؤنی بیماریاں ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان کو مفلس قرار دیا جاتا ہے، جو ہمارے آج اس مجلس کا یا ہمارے اس خطاب کا جو عنوان دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، متاع نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وضرم هذا وسفك دم هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فضلت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ ہم اب دوستو محشر کا جو ہے سونے کا تصور کریں کہ محشر کا روز کیسا ہوگا، کہ جس دن ہر ایک انسان ایک دوسرے کی طرف جو ہے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گا، کس لیے؟ کہ اس کے گناہوں کو میرے اوپر ڈال دیا جائے، میرے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے اور مجھے جو ہے بری کر دیا جائے۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ محبت کا یا پیار کا سلوک کرنے والا وہاں نظر نہیں آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، جیسا کہ قرآن نے تعبیر کیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور جس دن لوگ برہنہ نظر آئیں گے، برہنہ ہوں گے، اس کے باوجود کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا پھر اس دن کیا حال ہوگا اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس دن کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ لوگ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے، ہر کوئی اپنی ہی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ بدمست نظر آئیں گے، ایسا لگے گا کہ شراب پی کر کے بدمست ہو گئے ہیں، حالانکہ دوستو وہ لوگ شراب نہیں پیے ہوں گے، بلکہ اتنا خوفناک، اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ یہ سورج ہمارے سروں سے ایک بالش کی دوری پر ہوگا۔ آج یہ سورج ہم سے 150 ملین کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن ہم دوستو اس سورج کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ سورج کل قیامت کے دن ہمارے سروں سے ایک بالش یا ایک نیزے کی دوری پر ہوگا۔ دوستو اس دن کی ہولناکی کا کیا حال ہوگا؟ اس دن دوستو بہت سارے لوگ نماز لے کر کے آئیں گے، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، روزے لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہوگا، کسی کے مال کو کھایا ہوگا۔ کیا ہوگا اس نتیجے کے طور پر دوستو؟ کہ لوگ انتقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے، انتقام کا سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس دن انصاف دے گا۔ اس دن دوستو آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے آپ کی نیکیوں کے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اپنے بھائی کا بدلہ دے دے جو تو نے دنیا کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا مال غصب کیا تھا،
اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا تھا، آج تو اس کا بدلہ دے کے کہے گا اے اللہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، اگر میں اپنی نیکیاں دے دوں گا تو میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن چونکہ انتقام کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اس دن انصاف کیا جائے گا۔ کہے گا اے اللہ اگر وہ مجھے اپنی نیکیاں نہیں دے سکتا ہے تو میرے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے، آخر میں اس انسان کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا۔ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، گناہوں کو ڈال دیا جائے گا، دوسروں کے گناہوں کے نتیجے میں جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیل دیا جائے گا۔ دوستو اس انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس انسان سے تعبیر کیا ہے کہ جس نے اپنی زندگی گزاری نمازوں میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، روزے رکھنے میں، نوافل کی ادائیگی میں، نوافل روزے رکھنے میں اپنے وقت کو گزارا، لیکن دوستو زبانیں محفوظ نہیں رہیں، ہاتھ محفوظ نہیں رہے، پیر محفوظ نہیں رہے، اگر سوچا تو غلط سوچا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ لیکن گفتگو خاص طور پر زبان کے تعلق سے، جس پر میں آج خاص طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کی حفاظت کے تعلق سے اور جو ہماری اور آپ کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے قیامت کے دن، اس سے پہلے میں اپنے نبی، ہم سب کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کر دیں دوستو، کہ اگر ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جنہیں رسولوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے پروانہ دے دیا دوستو کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں دوستو، جنہوں نے اپنی ذات سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچایا، لیکن جب آخری موقع پر آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ اس وقت کے موقف سے دیکھیں دوستو، تو حقیقت میں آپ کی نگاہوں میں آنسو آ جائیں گے، اور شاید کہ ہمارا دل برداشت نہ کر سکے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آخری وقت آتا ہے، آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید جو ہے بخار سے جو ہے آپ دوچار ہو جاتے ہیں، اور آپ کا سر انتہائی سخت جو ہے درد میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مشکیزوں کے ذریعے سے غسل دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پٹی باندھ کر کے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ مجھے منبر پہ لے کے چلو، مسجد میں لے کر کے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کندھا دے کر کے منبر پہ لاتے ہیں، مسجد میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہنا چاہتا ہوں، 3 بار آپ نے آواز لگائی، اناشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس پر میں نے کوئی زیادتی کی ہے، اگر کسی کو میں نے کوئی تکلیف دی ہے، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے، تو آج وفات سے پہلے، موت سے پہلے، قیامت میں جانے سے پہلے آج وہ مجھ سے قصاص لے لے، اس کا بدلہ لے لے، اس لیے کہ میں قیامت دن اس کا بدلہ نہیں چکا سکوں گا۔ آپ نے جب 3 بار آواز لگائی، ایک صحابی بوڑھے ہیں، صحابہ کے درمیان سے اٹھتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منظر کو دیکھ کر کے صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دہاڑے مار مار کر کے مسجدوں کے اندر رو رہے تھے دوستو کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے کہ آج آپ شدت جو ہے صداع کی وجہ سے اپنے سروں پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں، اور بخار سے آپ کہہ رہے ہیں اور درد سے کہہ رہے ہیں وَرَأْسَاهُ، اس قدر آپ غم میں مبتلا ہیں کہ صحابہ کرام اس موقف کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جب ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے، قصاص کے لیے، صحابہ کرام کی دہاڑیں اور تیز ہو جاتی ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقف میں ہیں اور ایک انسان انتقام لینے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام اور تیز دہاڑے مار کے رونے لگے، کہا قصاص لے لو آج، کہا اب چھڑی کو دیا جائے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھڑی کو تھمایا جاتا ہے، منبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے عکاشہ آج مجھ سے انتقام لے لو، مجھ سے قصاص لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام نہ لو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غم و اندوہ کی حالت میں ہیں کہ آپ جو ہے اپنے جسم کو نہیں تھام پا رہے ہیں۔ حسن حسین بڑھتے ہیں کہ عکاشہ آج ہم سے انتقام لے لو، ہم سے قصاص لے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام نہ لو، قصاص مت لو۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کہ ان کا یہ حق ہے، قصاص لینے دو، مجھ سے وہ انتقام لے۔ کہا عکاشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنگ بدر کے موقع پر صف کو سیدھی کرتے وقت چھڑی سے آپ نے میری کمر میں کچوکا لگایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی تھی، اللہ کے رسول میں آج آپ سے اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکے دوستو،
جب اللہ کے رسول نے کہا کہ لو انتقام لے لو، کہا اے اللہ کے رسول جب آپ نے میری کمر پہ اپنی چھڑی ماری تھی تو میرا بدن کھلا ہوا تھا، میرے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، اس لیے آپ اسی حالت میں آپ سے قصاص لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو اپنا کپڑا ہٹایا، اپنی پیٹھ کھولی، اپنے پیٹ کو کھولا، اور جیسے ہی کھولا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کے بدن سے چمٹ گئے اور بلک بلک کر رونے لگے، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں میرے والدین قربان ہوں، اور آپ کی مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ کے چہرے سے اپنا چہرہ ملنے لگے اور کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ دوستو قصاص نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ مہر نبوت کو بوسہ لینا چاہتے تھے اور آپ کے چہرے انور سے اپنے چہرے کو ملنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے چہرے کے اس ٹکڑے کو جہنم پہ حرام قرار دیا جائے۔ لیکن میرا جو محل استشہاد ہے دوستو یہ ہے کہ اگر ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خائف ہے اپنی ذات کے سلسلے میں، جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اگر اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھ سے جو قصاص لینا چاہتا ہے وہ قصاص لے لے، تو آخر دوستو ہم اور لوگ اپنی ذات کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کس شکل کو لے کر کے اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے؟ دوستو آج ہماری محفلیں غیبتوں سے خالی نہیں، چغل خوری سے خالی نہیں، ہماری مسجدیں بھی ان برائیوں سے محفوظ نہیں ہیں دوستو، ہماری مجلسیں، ہمارے بیٹھک جہاں بھائی ہمارا تجمع ہوتا ہے دوستو ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ عوام کا طبقہ ہو، چاہے وہ دعات کا طبقہ ہو، طلبۃ العلم کا طبقہ ہو، تقریباً ہم میں سے کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے دوستو، جبکہ یہ ایک ایسی گھناؤنی بیماری ہے، ایک ایسا مرض مزمن ہے دوستو جو معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے، سوسائٹی کو برباد کر دیتا ہے، خونی رشتوں کے مابین دراڑ پیدا کر دیتا ہے، تعلقات کو ختم کر دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، اور معاشرہ اور سوسائٹی انفکاک کا شکار ہو جاتی ہے، جدائی کا شکار ہو جاتی ہے دوستو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے دوستو بہت ساری تاکیدی حکم نازل فرمائے ہیں، احکام نازل فرمائے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اگر کوئی انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں دوستو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول انما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ جب بھی کوئی ابن آدم صبح کرتا ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے، جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، سارے کے سارے اعضاء زبان کو یاد دلاتے ہیں کہ اے زبان ہم تیری ہی ذریعے سے قائم ہیں، ہمارا وجود یا ہماری صلاح یا ہمارے شر جو ہے ہمارے ساتھ جو خیر و شر لگا ہوا ہے تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، فإن استقمت استقمنا، اگر تو درست ہو گیا تو ہم درست ہو گئے، اگر تو بگڑ گیا تو ہم بگڑ جائیں گے، اگر تیری حالت خراب ہوئی، اگر تو جو ہے بے لگام ہوئی تو ہم بھی بے لگام ہو جائیں گے، اگر تو لگام کے اندر رہی تو ہم بھی لگام کے اندر رہیں گے دوست۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے دوستو بہت ساری تاکیدی احکام نازل فرمائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو نکالا اور اپنی زبان پر اپنی ہاتھ کو رکھا، اپنی انگلی کو رکھا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انو آخذ بکل ما نقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بھی باتیں کہتے ہیں کیا ان ساری باتوں پر ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ثقیلتک امک یا ابن ام معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او قال علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، نہیں جانتے ہو تم کہ جہنم میں اکثر لوگ اپنی زبان کے نتیجے میں زیادہ جائیں گے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اسراء معراج کرایا گیا، ساتواں آسمان کی سیر کرائی گئی اور جب مجھے جنت دکھلایا گیا، جہنم دکھائی گئی، تو میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو پایا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا
یکثرن اللعن ویکفرن العشیر. یہ عورتیں چونکہ ایسی ہیں غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں, اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کیا کرتی ہیں, اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں. اس لیے ہم نے عورتوں کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ دیکھا تھا. جی دوستو, زبان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے ایک مسلمان محفوظ رہے. اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں تو حقیقت میں وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ زبان اتنی اہم بھی ہے دوستو اور بہت زیادہ جو ہے تباہی کا سبب بھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات, کہ کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرما دیتا ہے, لیکن وہ اسے کوئی ویلو نہیں دیتا ہے, کوئی قیمت نہیں دیتا. لیکن کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے, واقعہ نہیں ہے بلکہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے سامنے اس کو نقل کروں دوستو تاکہ ہمیں اپنی اس قیمت کا, زبان کا اندازہ ہو کہ یہ زبان کس قدر آپ کے لیے جہاں جو ہے جنت میں داخلے کا سبب ہے دوستو, وہیں ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم میں داخلے کا باعث بھی ہو سکتی ہے. اس زبان کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. لمحوں کے اندر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. یہ حدیث دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک صحابی ہیں زمزم بن جوش رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں کہ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے یمامی, تم کبھی بھی کسی مسلمان سے ہرگز یہ نہ کہو لن یغفر اللہ لک, کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یا تجھے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں کرے گا. یہ بات کبھی نہ کہا کرو. کہا کیوں ابو ہریرہ؟ یہ بات تو ایسی ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں غصے کے وقت, خوشی کے وقت یہ ساری باتیں کہہ دیا کرتے ہیں. کوئی بھی انسان کسی سے کہہ دیتا ہے لا یغفر اللہ لک, اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. جس طرح آج ہم لوگ دوسروں پر کفر کا فتویٰ ٹھوکتے ہیں, یہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے دوست. کہا نہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دو لوگ تھے, آپس میں بہت زیادہ پیار کا ماحول تھا, محبت کا ماحول تھا, بھائی چارگی کا ماحول تھا دونوں کے درمیان, ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. لیکن ایک عبادت گزار تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, نماز روزے کیا کرتا تھا, جو بھی اللہ کے فرائض واجبات تھے ان کی ادائیگی کیا کرتا تھا. لیکن اس کا جو دوست تھا وہ بہت ہی گنہگار تھا, اکثر جو ہے گناہ کے کام کیا کرتا تھا اور اسے دیکھ کر کے گھٹن ہوا کرتی تھی ہمیشہ. تو اپنے دوست سے کہا کرتا تھا اکثر, اے میرے دوست تو اپنے اس کام سے باز آ جا, اے میرے دوست تو اس سے باز آ جا. تو کہتا تھا خلینی وربی, تو مجھے میرے رب کو چھوڑ دے. ابو عشت علی رقیبن, کیا تم مجھ پر نگراں بنا کے بھیجا گیا ہے, کیا تم مجھ پر داروغہ بنا کے بھیجا گیا ہے؟ میرے معاملے کو میرے اللہ کے حوالے کر دے, تو میرے معاملے میں دخل اندازی مت کر. کئی بار ایسا ہی ہوا. ایک بار اس نے دیکھا کہ وہ انتہائی بڑے عظیم جرم میں واقع ہو گیا ہے, بڑا عظیم کام ہے, گناہ کا کام ہے. اس نے کہا اکثر, اے میرے دوست اس کام سے باز ہو جا, نہیں تو واللہ لن یدخلک اللہ الجنہ, ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا, تجھے معاف نہیں کرے گا. پھر اس نے ہی جواب دیا دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں روحوں کو حاضر کیا جائے. حاضر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار سے کہتا ہے کہ جا تو میری جنت میں داخل ہو جا, اس کو لے جاؤ جنت میں داخل کر دو. اور دوسرے سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے بارے میں جانتا تھا, اکنت بی عالمن, کیا تم میرے بارے میں جانتا تھا جو میرے ہاتھوں میں ہے, کیا تجھے اس چیز پر قدرت تھی؟ کیا تو جنت و جہنم کا مالک ہے یا میں جنت و جہنم کا مالک ہوں؟ آخر تجھے کس نے اختیار دیا کہ کسی ایک مسلمان کے تعلق سے, اپنے بھائی کے تعلق سے یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا, تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ تجھے یہ اختیار کس نے دیا؟ تیرا حق, یہ حق کہاں سے ملا تجھے؟ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لے جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو. جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرہ, کہ حقیقت میں اس نے صرف ایک بات کہی دوستو, زبان سے ایک جملہ نکالا جس نے اس کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. دیکھیں دوستو, ہم نے اس کو کوئی قیمت نہیں دی, کوئی ویلو نہیں دیا, کوئی وزن نہیں دیا اس بات کو.
اور ہماری مجلسیں اس طرح کی باتوں سے خالی نہیں رہتی. اکثر و بیشتر دوستو ہم اس طرح کی باتیں کہا کرتے ہیں, لیکن انسان ایسی باتوں کو کوئی وزن نہیں دیتا ہے, اور یہ ہماری چیزیں ہمارے لیے دوستو تباہی کا سبب بن جاتی ہیں, ہمارے لیے جہنم میں داخلے کا باعث ہو جاتی ہیں. اس لیے دوستو زبان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے, اور زبان کی حفاظت کرنا ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو سب سے زبانوں میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کے تعلق سے قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور جن سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے. آپ سبھی لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں دوستو, اور سارے لوگ اس بات کو سنتے بھی رہتے ہیں, ہمیشہ سنا کرتے ہیں, عام سی باتیں ہیں, الغیبہ. لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں کو غیبت کا تصور نہیں ہوتا ہے دوستو کہ غیبت ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی ایک تعریف فرمائی ہے. پھر آپ دیکھیں دوستو کہ غیبت کی کس قدر تباہ کاریاں ہیں اور کس قدر انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. چیز چھوٹی سی بات ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ, کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, اس کی آپ نے جواب جو ہے فرمائی ذکرک اخاک بما یکرہ, کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ کسی ایسی چیز کے کرو, اس چیز کے ذریعے سے کرو جس کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہو, چاہے اس کا تعلق اس کے خلق سے ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی کو خوبصورت نہیں پیدا کیا ہے, کسی کو کالا پیدا کیا ہے, کسی کے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھا ہے, آپ اس کے عیب کا تذکرہ کریں اس کی پیٹھ پیچھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے, یا آپ اس کے اوصاف کا تذکرہ کریں, اس کی غلطیوں کا تذکرہ کریں, اس کے گناہوں کا غیروں کے سامنے تذکرہ کریں, اس کے پیٹھ پیچھے کہ اگر اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو اس چیز کو ناپسند کرے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے تعبیر کیا. ذرا بتلائیں دوستو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سے محفوظ ہیں, اور غیبت کی کیا شناعت ہے, غیبت کی کتنی وعیدیں, غیبت کے تعلق سے کتنی وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. دوستو غیبت کی جو شناعت ہے اور جس کو قرآن کریم نے جس کی شناعت کو بیان کیا ہے مختصر انداز میں, شاید کہ اس سے بہتر تعبیر کوئی, شاید کیا اس سے بہتر تعبیر کبھی پائی ہی نہیں جا سکتی ہے غیبت کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, کہ اے مسلمانوں تو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, چغلخوری نہ کرو, ایک دوسرے کے جو ہے گوشت کو مت کھاؤ. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا, آپ ذرا بتلائیں دوستو کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو جانتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا روا سمجھتا ہے, جائز سمجھتا ہے, یا اس کا نفس سے قبول کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان دوستو ایک مسلمان کے گوشت کو کھانا روا نہیں سمجھتا, جائز نہیں سمجھتا, بلکہ اس کے نفس سے قبول ہی نہیں کرتا ہے کسی بھی حال میں. اور اگر یہی انسان کا گوشت مردار انسان ہو, کون سا انسان اس کو کھانا پسند کر سکتا ہے؟ دوستو قرآن کریم نے یہ تعبیر دی ہے اور یہ شناعت بیان کی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے, کسی ایسے وصف سے اس کا تذکرہ کرتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے کہ اگر وہ بھائی اس کو سنے تو اس کو ناپسند کرتا ہو, ایسا انسان گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور اگر عوام کے ساتھ اگر کوئی علماء کی غیبت کرے, علماء کی چغلخوری کرے, تو علماء کرام نے اس کو اور اس سے زیادہ جو ہے برا قرار دیا ہے, کہ اس لیے کہ لحوم العلماء مسمومہ, کہ علماء کا گوشت وہ تو جہاں حرام ہے وہیں پر جو ہے وہ زہردار بھی ہے, کہ اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو وہ اور زیادہ اس سے سنگین ہے جو کوئی انسان ایک عام انسان کا گوشت کھائے. غیبت کے بارے میں دوستو آپ کے سامنے بہت سارے واقعات ہیں غیبت کے شناعت کے تعلق سے. خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات, اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر کوئی انسان کسی ایک مسلمان بھائی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے, اور کتنی چھوٹی سی بات انسان کے لیے کبھی کبھی تباہی کا باعث ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں دوستو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صرف ہاتھ سے اشارہ کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ صفیہ تھوڑا سے چھوٹے قد کی ہیں, بس اتنی ہی بات آپ نے کہی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته, عائشہ تم نے اتنی گھناؤنی بات کہی ہے, اتنی گندی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی سے ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی گدلا ہو جائے گا, بدبودار ہو جائے گا. کیا کہا تھا دوستو انہوں نے؟ صرف اور صرف ایک چھوٹی سی بات کہی کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قد کے لحاظ سے تھوڑی سی چھوٹی.
اگر یہ چھوٹی سی بات دوستو اتنی گھناؤنی ہو سکتی ہے تو ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے دن رات ہماری رضا ہے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، ہماری کیا کیفیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ مشہور ہے دوستو، اس کے ذریعے سے آپ غیبت کی شناخت کا اندازہ لگائیں۔ ماعد الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے ایک بار دوستو زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ معیار پہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو بار بار پیش کرتے ہیں، طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے کہ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دائیں سے آتے ہیں، بائیں سے آتے ہیں، آگے سے آتے ہیں، پیچھے سے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی دوسری تعبیر کر دیتے ہیں کہ شاید تم نے ایسا کر لیا ہوگا، شاید تم نے ایسا کر لیا ہوگا۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کے ارتکاب کے نتیجے میں رجم کرنے کا حکم دے دیا اور آپ کو سنسار کر کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ دو صحابہ کرام یا دو لوگ ادھر سے گزرے اور انہوں نے ایک بات کہی کہ اس کے نفس نے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ یہ انسان کتے کی موت نہیں مار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے بات ٹکرا گئی، آپ نے سن لیا کہ دو صحابہ کرام نے یا دو مسلمانوں نے جو ہے اپنے ماعد اسلمی کے تعلق سے اتنی گھناؤنی بات کہی ہے، آپ خاموش رہے، آپ نے اس وقت کوئی بات نہیں کہی، آپ گزرتے رہے، ان کے ساتھ گزرتے رہے۔ جب تھوڑی دور گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو مر چکا ہے، مر کر کے پھول گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے، اور اتنا زیادہ پھول گیا ہے کہ اس نے اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں شخص کہاں ہیں جو اپنے بھائی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول ہم یہاں پر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وادی میں جاؤ اور یہ جو مرا ہوا جو گدھا ہے جو بدبودار ہو چکا ہے، پھول گیا ہے، اپنے پیروں کو اٹھا لیا ہے، اس قدر خوفناک منظر ہے، گھناؤنا منظر ہے۔ آپ نے کہا جاؤ کلا من جیفۃ ھذا الحمار، اس گدھے کے اس بدبودار گوشت کو کھاؤ۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کون انسان اس بدبودار گدھے کے گوشت کو کھا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کے تعلق سے جو بات کہی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ گھناؤنی ہے، اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے تمہاری دنیا برباد کر دے، لیکن تم نے جو بات کہی وہ تمہاری آخرت کو برباد کرنے والی ہے، جہاں پر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ ہے غیبت دوستو، جسے ہم لوگ بہت ہی مختصر سمجھتے ہیں۔ ہمارے سلف کو دیکھیں کہ ہمارے سلف کس قدر اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ چھوٹی سی بات، سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایاس بن معاویہ کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا تو انہوں نے کہا اغزوت الروم، کیا تم نے روم پر جو ہے چڑھائی کی، روم پر حملہ کیا؟ کہا نہیں، روم پر حملہ نہیں کیا ہوں، چڑھائی نہیں کیا۔ کہا اغزوت الہند والسندھ والترک، کیا تم نے ہند پر حملہ کیا، سندھ پر حملہ کیا، ترک پر حملہ کیا تم نے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ تم سے روم محفوظ ہے، ہند محفوظ ہے، سندھ محفوظ ہے، ترک محفوظ ہے، تمہارا مسلمان بھائی تم سے محفوظ نہیں؟ پہلے جا کر کے روم کو فتح کرو، ہند کو فتح کرو، سندھ کو فتح کرو، ترک کو فتح کرو۔ یہ دوستو زبان کے تعلق سے، زبان کی حفاظت کے تعلق سے دوستو یہ چند باتیں تھیں۔ دوسرا ہمارا جو محور ہے مختصر انداز میں جس کے تعلق سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں صرف دوستو، وہ آج ہمارے وہ نوجوانان یا ہمارے فیلڈ کے جو نئے جو ہے دعات، خطباء کرام، وعاظ، جو لوگ الحمدللہ دعوت کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، میں ان سے یہاں پر دوستو چند منٹ کے لیے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس طرح یہ غیبت ہماری تباہی کا سبب ہے، وہیں پر دوستو زبان کی حفاظت نہ کرنا، خاص طور پر علم کے باب میں، دین کے باب میں، شریعت کے باب میں، فتووں کے باب میں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے باب میں، اس سے کہیں زیادہ گھنان اور سنگین ہے۔ اس لیے کہ غیبت کا تعلق اگر کسی ذات سے ہوتا ہے، ایک شخص سے ہوتا ہے، تو دین میں تسرع، فتوے میں تسرع،
فتوے میں جلد بازی کرنا، علماء کرام پر کیچڑ اچھالنا، ان کی عزت و آبرو کو تاتار کرنا، دوستو یہ ایک اور انتہائی سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں۔ علماء کرام سے دوری کا نتیجہ ہے آج کہ امت کراہ رہی ہے دوستو، امت آج مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے بہت سارے واعظین، بہت سارے فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ جنہوں نے علماء کرام کو فراموش کیا، اور یہ سنت رہی ہے دوستو، جب بھی کوئی قوم اپنے علماء کرام سے دور ہو جاتی ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے، تو اس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام ہمیشہ انتہائی برا ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے دوستو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اور جس موقع پر خوارج کی ایک بہت بڑی جماعت نکلی تھی اور جنہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی تھی، اور وہی جماعت جو آج پوری امت کے لیے تباہی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے پوری انسانیت کراہ رہی ہے دوستو، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا کشت خون کیا جاتا ہے، مسلمان ہر طرف سے آہ بکا آتی ہے، لیکن کوئی اس کی آہ بکا پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے علماء کرام کو فراموش کر دیا، جو علم کے جو اصول ہیں، فتووں کے جو اصول ہیں، ان کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا۔ صحابہ کرام جو افضل الخلق انبیاء کے بعد جو موجود تھے، انہوں نے ان سے صرف نظر کیا، جس کے نتیجے میں خوارج کی جماعت جنم لی، اور جو ہے جس کا جو ہے جو مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے دنیا میں جو ہے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ دوستو یہ سبب یہی ہے کہ انسان اپنے دین کے باب میں اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا ہے۔ آج صورتحال انتہائی گھناؤنی ہے، خاص طور پر شریعت کے علاوہ، دین کے علاوہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی اس فیلڈ میں جو ہے اپنی زبان کو حرکت دینے یا اپنی رائے کو ظاہر کرنے کی جرات نہیں کرتا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے کوئی ذرہ برابر اپنی زبان کو لگام دینے کی زحمت ہی نہیں کرتا ہے، چاہے اس کے سامنے کتنے بھی افاضل موجود ہوں۔ آپ بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھ لو لوگوں کے سامنے، اس قدر دوستو اس قدر تسرع ہے زبان میں فتوے کے تعلق سے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو دوستو سامنے رکھیں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ آپ نے فرمایا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، کہ اگر کسی انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلایا، اچھائی کی طرف بلایا، تو جتنا کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی جو ہے رہنمائی کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور جس نے کسی گمراہی کی طرف کسی کو بلایا، کسی شر کی طرف بلایا، کسی غلط بات کی طرف دعوت دی، تو جتنا اس غلط کام کرنے والے کو گناہ ملے گا اتنا ہی دوستو رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا تھا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنۃ سیئۃ فلہ وزرها وزر من عمل بها، کہ جس نے اگر کوئی اچھی سنت جاری کی تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بری سنت جاری کی، آپ ذرا اندازہ لگائیں دوستو، ہمارے وہ بھائی جو اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے ہیں دین کے باب میں، جبکہ انہیں شریعت کے تعلق سے کوئی خاص علم نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں ہے دوستو، اور بلکہ افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان جسے غد اور امس میں تفریق کی تمیز نہیں ہے، جو یہ نہیں کہہ سکتا ہے عربی زبان میں کہ غد کیا ہے امس کیا ہے، آج وہ شریعت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوا ہے۔ تھوک کے لحاظ سے لندن سے فتوے جاری ہوتے ہیں، ہندوستان سے فتوے جاری ہوتے ہیں، اور جس انسان کو عربی کا ایک لفظ بھی معلوم نہیں ہے اور شریعت کے الف با تا سے بھی جیسے صحیح معنوں میں واقفیت نہیں ہے دوستو، ایسے سارے لوگ فتووں کو جو ہے اس وقت تھوک کے لحاظ سے فتووں کو صادر کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نوجوان طبقہ جہاں خیر کو تلاش کر رہا ہے، کبھی کبھی ایسے نوجوان سامنے آتے ہیں کہ ان کی حالت کو دیکھ کر کے کبھی کبھی آنسو آتا ہے، کہ ایسے حالت اظہار کو بیان کرتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں حق کی تلاش میں کیسے نکلوں، یہ بات کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، جس کے پاس جاؤ اس کے پاس اس کا دین ہے، اس کا مذہب ہے، اس کا طریقہ ہے، مجھے کوئی صحیح مصدر نہیں معلوم کہ میں دین کی تلاش کیسے کروں اور کہاں سے میں دین کو حاصل کر سکوں۔ کبھی کبھی بعض حالات ایسے سامنے آتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے نگاہیں اشکبار ہو جاتی ہیں، انسان صبر نہیں کر پاتا ہے کہ آخر کیا کرے۔ وجہ یہی ہے دوستو کہ ہم نے دین کے باب میں اپنی زبان کو بے لگام کر دیا ہے۔ آپ دوستو صحابہ کرام کی طرف پلٹیں، اپنے سلف کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا، علماء کرام کا کیا موقف تھا اس باب میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری موقع پر کہا تھا مر ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ جائیں لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد افضل الخلق ہیں، اعلم الناس ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں دوستو، سب سے افضل ہے، اس میں اہل سنت کی یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے وفاجہتا و ابا، کہ اے ابو بکر ابا کی تفسیر کیا ہے، ابا کا کیا مفہوم ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کہ مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ یہ انبیاء کے صحابہ ہیں، یہ رفقائے کرام ہیں دوستو، جنہوں نے پوری زندگی نبی کی رفاقت میں گزار دی۔ اگر قرآن کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ بات کہتے ہیں کہ میں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے تعلق سے ایسی بات کہوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ آپ ذرا بتلائیں کہ آپ کو کس شریعت کا علم ہے، شریعت کے کن اصولوں کو سمجھا ہے؟ چند کتابوں کے ترجمے کی بنیاد پر کیا شریعت کے اصولوں کا، شریعت کی معلومات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے دوستو؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کیوں ہم نے اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے؟ دین کا معاملہ دوستو جو انتہائی سب سے زیادہ سنگین ہے، سب سے زیادہ سنگین، جو آپ کی دنیا و آخرت کو برباد کر دینے والا ہے دوستو، اس لیے کہ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ امت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ ہزاروں کے سامنے نمونہ بن کے آتے ہیں، ایک داعی کی حیثیت سے آتے ہیں، اور آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں سوال کا جواب کیسے نہ دوں، جبکہ اگر سلف کی زندگی کو دہرایا جائے دوستو، سلف کی حالت کو دیکھیں آپ، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن اسلم کہتے ہیں کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ابی بکر صدیق، دیکھا وهو يجبد لسانه فقال مه غفر الله لك قال هذا الذي اوردني الموارد۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور دیکھا کہ ابو بکر تنہائی میں ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ریاکاری کا کوئی بھی شائبہ نہیں۔ ابو بکر اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، بار بار چوڑے کر رہے ہیں دونوں ہاتھ سے، بار بار اپنی زبان کو نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو بکر مہ غفر اللہ لک، ٹھہر جاؤ، کیا کر رہے ہو، اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ کہا عمر ان ھذا الذی اوردنی الموارد، یہی وہ ہے جس نے مجھے ہلاکت تک پہنچایا ہے، یہی وہ زبان ہے جس نے مجھے ہلاکت تک پہنچایا۔ اگر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوستو، جنہیں اسی دنیا کے اندر جنت کا پروانہ دے دیا گیا، جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہوں، میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن میں اے ابو بکر میں تمہارے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں، تمہارے مال اور تمہاری رفاقت سے جو ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اس کا بدلہ تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوستو، اپنی زبان کو بار بار کھینچ رہے ہیں کہ اسی نے مجھے تباہی کے دروازے تک، تباہی کے دہانے تک پہنچایا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں دوستو آپ علماء کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، جنہوں نے اپنی پوری زندگیوں کو علم کے حاصل کرنے میں گزار دیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے، پوری زندگی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے موطا کے درس اور حدیث کے درس میں گزار دیا، لیکن یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کرنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے اور ان سے 48 سوالات کیے جاتے ہیں، 32 سوالوں کے جواب میں امام مالک کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ امام مالک کے تعلق سے مشہور ہے کہ 40 سوال آپ سے کیے گئے تھے، 36 سوالوں کے جواب میں آپ نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اور جب آخری وقت آیا آپ کی زندگی کا تو آپ دہاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے، تلامیذ نے پوچھا ابو امام مالک کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم نے تو پوری زندگی مسجد رسول کے اندر سے حدیث میں گزار دیا، حدیث کی خدمت میں گزار دیا، آج تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ کہا کہ مجھ سے 40 سوالات کیے گئے تھے، میں نے 4 سوالوں کا جواب دیا تھا، میں سوچتا ہوں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے ان سوالوں کے جوابات کیوں دیے تھے، میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا، کچھ میں کیا چہرہ لے کر کے حاضر ہوں گا اللہ کے روبرو۔ یہ ہے امام مالک، جنہیں امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے دوستو دین کے باب میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آتا ہے
سوال کرتا ہے اور یہ بھی ساتھ میں تذکرہ کرتا ہے کہ امام مالک جس شخص نے مجھے بھیجا ہے میں 6 مہینے کی مسافت کو طے کر کے آپ کے پاس اس سوال کے جواب کے لیے آیا ہوں. 6 مہینے کی مسافت کو طے کر کے مدینے میں امام مالک کے پاس آتا ہے ایک سوال کے جواب کے لیے. امام مالک کہتے ہیں اخبر الذی ارسلک انہ لا ادری، کہ جس نے تجھ کو بھیجا ہے جا کر کے اس کو پہنچا دو کہ امام مالک نے کہا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے. کیا ایسا ایمان ہے کسی کے پاس؟ 6 مہینے کی مسافت کو طے کر کے کوئی انسان آئے اور اس کے بعد انسان اس سے یہ جواب دے کہ مجھے اس کے سوال کا جواب معلوم نہیں. یہ سلف کی حالت تھی دوستو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، علماء کے تعلق سے اس طرح کے مواقف بھرے پڑے ہیں دوستو. اگر آپ ایسی کتابوں کی طرف پلٹ کر کے دیکھیں گے، اسی لیے ان علماء کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث قرار دیا ہے نبی کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے اگر ہیں تو وہ علماء کرام ہیں. آپ نے فرمایا تھا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سب سے ادنا انسان پر ہو. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ میری فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جس طرح سے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت دوسرے چاندوں پر، دوسرے رات کے چاندوں پر ہوا کرتی ہے. آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وان العلماء انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل انما ورثوا العلم، انبیاء نے درہم و دینار کو وراثت میں نہیں چھوڑا ہے، اگر کسی چیز کو وراثت میں چھوڑا ہے تو علم کو وراثت میں چھوڑا ہے، اور یہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. اسی لیے آپ نے دعا فرمائی تھی علماء کرام کے لیے. اس لیے دوستو ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو لگام دیں، علماء کرام کے مقام کو پہچانیں، علم کو جاننے کے لیے، مسائل کو جاننے کے لیے، شریعت کو جاننے کے لیے ان کے اہل کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہونے پائے. وہیں پر دوستو ہم جہاں مخاطب کرتے ہیں اپنی ذات سے، وہیں پر میں اپنے دوسرے وعاظ، خطبہ، قصاصین کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اللہ سے ڈریں، ہم بھی اللہ سے ڈریں، ہم بھی تسربازی سے پرہیز کریں. اگر امام مالک 40 سال تک مدینے کے اندر حدیث کا درس دینے والا سوالوں کے جواب میں کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو دوستو آخر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم جیسے واعظین، ہم جیسے خطبہ، ہم جیسے مقررین، ہم جیسے حرساء الاسنان کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا ہوں. جس کے اندر اخلاص ہے، جس کے اندر للہیت ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو حقیقت میں طالب علم ہے، حقیقت میں اسے شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے مقابلے میں. یہ چند لمحوں کی دوستو یہ زندگی ہے. چند لمحے اگر ہمیں شرم حاصل ہو گیا، کیا شرم حاصل ہوا؟ کیا شرم؟ دنیا میں کوئی انسان علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑے سے علم سے نوازا گیا ہے. اس لیے دوستو میں یہاں سے آخری پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ذات کو، اور دوسرے اپنے سارے طلبۃ العلم کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے اس فرمان کو یاد کریں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ہمارے بعض تو آپ کے اندر ایسی جرات ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کے پروانوں کو ان کے ہاتھوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور غیروں کے تعلق سے جو اس کے منہج سے اتفاق نہیں رکھتا، اس کی جماعت سے اتفاق نہیں رکھتا، اس کے تعلق سے ایسے گفتگو کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ محشر کے سامنے ہیں، محشر میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں گریبان ہے اور دوسرا آدمی سوال کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ محاسبے کے لیے انہیں جنت کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہو. آخر یہ جرات کہاں سے آئی دوستو؟ کہاں سے آئی یہ جرات ہمارے اندر؟ اگر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک شخص کے وہ جہنمی ہے، میں سمجھوں گا کہ وہ جہنمی بدقسمتی میں ہی ہوں. اور اگر اللہ کہے گا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جہنمی ہیں سوائے ایک انسان کے وہ جنتی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ شاید کہ وہ خوش قسمت جنتی میں ہی ہوں. یہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر خطاب نبی ہوتے. آپ نے فرمایا عمر جب مجھے اسراء معراج کرایا گیا
تو میں نے تمہارے محل کو جنت کے اندر دیکھا تھا اور میں نے داخل ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ عمر خطاب انتہائی غیور انسان ہے، اس لیے میں تمہارے محل میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکا۔ کہا عمر تمہارے ایمان کی غیرت یہ ہے کہ اگر تم کسی راستے سے چلتے ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ ہیں سلف ہمارے دوستوں صحابہ کرام خلفائے راشدین، جن کا یہ موقف ہے، جو بلک بلک کر کے روتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلک بلک کر کے اپنے تنکوں کو ہاتھ میں لے کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا کہ مجھ سے سوال جواب نہ کیا جاتا، کاش میں پرندہ ہوتا، آزادی کے ساتھ جہاں چاہتا اڑتا، جنت کے جو ہے قلعوں کے ساتھ جا کر کے ان گھونسلوں کے ساتھ میں چمٹ جاتا اور مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب نہ لیتا۔ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے دوست۔ اور ہم کیا ہیں؟ کس نے ہمیں اتنا جری بنا دیا ہے دوستو کہ ہمیں نہیں یاد آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم، کہ جب مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ جن کے ہونٹوں کو جہنم کی یا آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل آخر یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یہ تمہاری امت کے خطبہ ہیں جو لوگوں کو خیر کی تلقین تو کیا کرتے تھے لیکن اپنی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو میں اپنی بات کو بہت زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، جو ہمارا موضوع تھا مفلس کون، کی حقیقت میں مفلس وہ ہے دوستو جو نمازیں لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، صدقات و خیرات کا انبار لے کر کے آئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو دوستو کہ ہم اس آیت کے مصداق ہو جائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ سب سے زیادہ خسارہ گھاٹا اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں دنیاوی چیزوں کے تعلق سے ساری محنتیں ان کی جو ہے رائے گاہ برباد ہو گئیں اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بہت خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، اگرچہ یہ آیت کفار کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، مسلمان اس کے مخاطب نہیں ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو کہ ہم کہیں اپنے اعمال سے دھوکہ نہ کھا جائیں کہ میں دعوت کی فیلڈ میں لگا ہوا ہوں، ہمارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جماہیر ہیں، اور انسان اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے رسوا ہونا جواز نہ مناسب نہ سمجھتا ہو، جائز نہ سمجھتا ہو، لائق نہ سمجھتا ہو، لیکن اسے دوستو کل قیامت کے دن کی فکر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ اس لیے جہاں میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، آپ لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں دوستو کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت دیں، تو زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے، چغل خوری سے، بہتان تراشی سے، جھوٹ سے، دھوکہ دینے سے، ایک دوسروں کے درمیان محبت کے بجائے، الفت کے بجائے دشمنی پیدا کرنے کے دوستو ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ وہیں پر میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں اور اپنے جیسے دوسرے واعظین خطبہ کو مخاطب کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈریں، خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت توحید سے مالا مال کیا ہے اور جن کے دلوں میں عقیدت توحید راسخ ہوا ہے اور جس کی چاشنی کو وہ لوگ اپنے دلوں کے اندر محسوس کر رہے ہیں اور ان کے اندر یہ شعلہ، یہ جذبہ شعلوں کی طرف سے بھڑک رہا ہے کہ اس پیغام کو دنیا کے اندر عام کیا جائے، کہ دوستو یہ جذبات تمہیں تباہ و برباد نہ کر دیں۔ کہیں آپ ہوش میں جذبات میں اپنے ہوش کو کھو نہ بیٹھیں، کہیں آپ کی یہ جذبات آپ کے لیے تباہی کا باعث نہ ہو جائیں دوستو۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو لگام دیں، اپنی زبانوں کو لگام دیں، اپنے منہج کو لگام دیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے نرم رویہ اختیار کریں، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا کے منہج کو اختیار کریں، آسانی پیدا کریں، نفرتوں کا ماحول نہ پیدا کریں، قربت کو پیدا کریں، دوری پیدا کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، لوگوں کے درمیان پیار، محبت، قربت، الفت کو جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔